بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام ہے ابو عبداللہ وسیم ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فہم و عمل، اور یہ میں نے چینل بطور صدقہ جاریہ میں نے شروع کیا ہے۔ اس صدقہ جاریہ اولین میرے والدین کے لیے، پھر میرے اور میری اہلیہ کے لیے اور میری اولاد کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ اس چینل کے توسط سے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوا کروں گا مختلف موضوعات پر، جو ہمارے معاشرتی جو برائیاں ہیں، خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، وہ جن کا سامنا میں نے بھی کیا اور جن کے خلاف میں نے مزاحمت کی، جو دیگر لوگ بھی دیکھتے ہیں انہیں بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایسی چیزیں وہ پیش کروں گا۔ تو میرا یہ چینل میرے والدین کے نام، میرے اور میری اہلیہ کے نام اور میری اولاد کے نام، اور اس کے علاوہ میرے اساتذہ کے نام، کہ جن کی تربیت کا اثر انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ الرحمن آپ کو میری اس چینل پر ہونے والی گفتگو میں نظر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ میرے وہ دوست احباب کہ جنہوں نے میری اصلاح کی خاطر بہت کوشش کی، میرے ساتھ منسلک رہے۔ غور کرنے کی بات یہ، ہم لوگ اسی معاشرہ میں زندگی گزارتے ہیں اور ہم یہ جو اپنی اپنی طبیعت کے مطابق دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بول پڑتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، تو وجہ ان کے اندر کا جو حوصلہ ہے، کچھ کے اندر حوصلہ ہوتا ہے لیکن انہیں بولنے نہیں دیا جاتا، کچھ کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بول سکیں۔ تو میں کوئی خاص عالم دین یا صاحب علم نہیں ہوں کہ میں آپ سے کوئی لمبی چوڑی گفتگو کروں، کوئی لمبے چوڑے دلائل کے انبار لگاؤں، ایسا کروں ویسا کروں، نہیں۔ میں نے مختصر ترین بات کروں گا، مختصر ترین بات کیا کرنی ہے، اور موضوعاتی گفتگو صرف ایک موضوع اور اس سے متعلق جو میری سوچ ہوگی، جو میں نے محدود سا علم ہوگا، میں اس کے مطابق آپ سے گفتگو کروں گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ کہ میں اگر کہیں پر کسی قرآن یا حدیث جو میں نے جہاں سے میں نے اپنی بات کو اخذ کیا ہوگا یا لیا ہوگا، میں انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی ساتھ دیا کروں گا، تاکہ جسے کسی کو تصدیق کرنا ہو وہ وہاں سے تصدیق کر سکے۔ کہ یہاں پر میں ایک اور چھوٹی سی بات واضح کرتا چلوں کہ میں جو بھی گفتگو کروں گا، میرا قطعی مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں کسی بھی نوعیت کی کوئی ایسی چھیڑ خانی کروں کسی مسلک کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ۔ میرا قطعاً مقصد کسی پر تنقید نہیں ہوگا، بلکہ اصلاح ہوگا، اولین اپنی اور پھر دیگر جو سنیں گے ان تمام کی اصلاح کی کوشش ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس مقصد میں کامیاب بھی کرے گا۔ تو میں وہی بات دہرا دوں پھر بھی کہ میرا قطعی یہ مقصد نہیں ہوگا کہ میں کسی نوعیت کی کوئی مسلکی چھیڑ خانی کروں، کسی نوعیت کی کسی پر منفی تنقید کروں۔ جو میں گفتگو کروں گا وہ بہت سارے کو تنقید محسوس ہوگی، تنقید نہیں، وہ تنقید برائے اصلاح۔ جب تنبیہ کی جاتی ہے تو اس میں ایسے الفاظ آتے ہیں جو تنقیدی محسوس ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے اصلاح کرنا، درستی کرنا، اور میں انشاءاللہ اسی کے لیے میں کوشش کروں گا۔ میں بھی اتنا کوئی بولنے والا یا ایسا کوئی لکھاری نہیں ہوں، نہ میں کوئی کبھی کسی جگہ پر میں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر کی ہے، نہ میں کوئی لکھاری ہوں کہ میں نے کوئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایسا ویسا قطعاً نہیں ہوں، نہ ہی میرا کوئی اتنا تھا۔ میں بھی ایک نہایت خاموش طبع تھا، بس اپنے کام سے کام رکھنے والا، لیکن زمانے کا استاد، اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میں بھی جب یہ پڑھانے کی طرف آیا تو اس شاگردوں کے ساتھ گفتگو کرنا پڑی، تو پھر مجھے یہ گفتگو کی عادت پڑی، اور تو یہ کیمرے کے ساتھ البتہ یہ میرا پہلا تعارف ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کسی بھی جگہ پر ایسے کیمرے کے سامنے بولنا، یا پہلا سمجھ لیں کہ آمنا سامنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں میرے سے بولنے میں کچھ الفاظ کی کہیں پر کوئی غلطی ہو جائے، کہیں پر میں کچھ ایسا لفظ بول جاؤں جو کہ مناسب نہیں تھا، تو وہ قطعاً جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں ہوگا، سہون ہوگا، مطلب کہیں غلطی سے میں بول گیا ہوں تو اس کی میں اصلاح چاہوں گا۔ جو میرے سننے والے ہیں اگر وہ اس کی اصلاح کر سکیں مثبت طریقے سے تو میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ تو پھر چلتا ہوں میں چینل کی طرف، کہ چینل کا مقصد میں نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ ایک تو اپنے لیے
صدقہ جاریہ ہے اور دوسرا اس کا مقصد اصلاح ہے۔ تو اپنا کچھ ہلکا سا نہایت مختصر سا میں تعارف کروا دوں کہ جیسا میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا نام ہے ابو عبداللہ وسیم ارشد، اور کوئی ایسا میں کوئی لکھاری کوئی شخصیت نہیں ہو کہ میں نے کوئی کتابیں لکھی ہیں، کوئی مقرر نہیں ہو کہ میں نے تقاریر کی ہیں وغیرہ وغیرہ، نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ میں پیشہ کے اعتبار سے جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر ٹیکنیشین ہوں اور عرصہ دراز سے اس سے منسلک ہوں۔ تو ابھی میں اپنا جو تھوڑا سا جو دینی بیک گراؤنڈ وغیرہ میں تھوڑا سا جو لوگ ہیں چند جو سننے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور دیگر جو ہیں ان کے لیے میں پیش کر دوں کہ میں ایک عام نوجوان تھا جو جس کی کوئی ایسا مقصد زندگی کا نہیں تھا کہ بس پڑھ لیا اور بس ٹھیک ہے جی کھیل کود لیا اور دیٹس آل، بس اتنا ہی کچھ تھا۔ تو کبھی بھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ والد الحمدللہ، چچا الحمدللہ مطلب وہ تھے، وہ مذہبی تھے، اور میرا مذہب کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا، بس واجبی نماز تھی اور وہ کر لی کبھی نہ کر لی، تو یہی سب تھا۔ اور شوق کیا تھا جی، ہمیں گانے فلموں کا شوق تھے۔ الحمدللہ واحیات فلموں کی طرف نہیں گیا، اپنی صفائی نہیں پیش کرا، اللہ کی ذات گواہ ہے، الحمدللہ اس کی ذات نے محفوظ رکھا۔ لیکن دیگر فلمیں جو تھیں ان کی طرف بڑا رجحان تھا، اور گانے سننا میرا خاص شوق ہوا کرتا تھا۔ اور میرا بھائی میں مطلب اتنے گانے سنا کرتا تھا کہ میوزک بجتا تھا اور میں پہچان جاتا تھا کہ یہ فلاں گانا ہے، جس دور میں نے بہت سنے اس دور کے گانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ نے یاد دی، لیکن یعنی اتنے سنتا تھا کہ میوزک بجتا تھا تو میں بتا دیا کرتا تھا کہ بھائی یہ فلاں گانا ہے، تو میرا بھائی مجھے گانوں کی ڈائریکٹری کہا کرتا تھا۔ تو یہ میرے لیے بڑی مختلف سی بات تھی۔ لیکن بہرحال آپ تمام کی جو سننے والے ہیں انہیں ایک نقطہ کہہ لیں، ایک سمجھ لیں میری زندگی کا، جسے انگلش میں کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ، میں وہ بتانے جا رہا ہوں دراصل حقیقت۔ تو گانے سنتے سنتے اتنی پختہ عادت تھی کہ بس گانے ہی ہر وقت سننے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کسی پر مہربان ہوتی ہے، جب وہ میرے اوپر مہربان ہوا تو ایسے مہربان ہوا کہ اس نے مجھے قطعاً جو ہے وہ الٹ کر دیا۔ ہوا کیا، نہ مجھے کسی نے تبلیغ کی، نہ کچھ کہا، لیکن بہرحال اس کی ذات کا میرے اوپر احسان ہوا۔ میں جہاں پر بھی گانے سنتا تھا، گانے کے ساتھ پھر میں نے جو تلاوت جو ہے وہ آہستہ آہستہ سننا شروع کی، وہ بغیر ترجمہ کے۔ تو میں نے تلاوت آہستہ آہستہ سننا شروع کی، وہ پھر اللہ کے ذات نے ایسا پھیرا کہ وہ آہستہ آہستہ وہ گانوں سے پھر جیسے میں گانے سنتا تھا میرے اندر بے چینی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، طبیعت جو ہے بے چین ہونا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ۔ تو پھر وہ جب دوسری طرف جاتا تو پھر اندر سے ایک سکون ہو جاتا تھا، ایک اطمینان سا ہو جاتا تھا، سکون ملتا تھا۔ تو بہرحال لوگ سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، شکر الحمدللہ۔ تو پھر جب تلاوت کی طرف آیا، پھر تلاوت سننی، پھر ذہن میں ایک چیز یہ بھی آئی، ایک دن بیٹھا گانے سن رہا تھا، گانے سنتے سنتے بس ذہن میں یہ آئی کہ اگر میں یہ سنتے سنتے مر گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے، جو جس حالت میں مرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا، تو اگر میں گانے سنتے مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ بس وہاں سے پھر تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف لگا دی تلاوت سننے پہ۔ تو پھر تلاوت سنتے سنتے الحمدللہ اللہ کی ذات کا احسان ہے، اس نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، مجھے گناہ گار پر، کہ مجھے وہاں سے گانوں سے نکال کے وہ اس طرف لے آیا۔ اور میں پھر آہستہ آہستہ تلاوت سنتا گیا۔ تلاوت سننے کے بعد میں آگے بڑھا، تو پھر میں نے اس کا ترجمہ سنا، ترجمے سے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کھولنا شروع کر دیا، اور میں الحمدللہ اس کی ذات کی طرف میں لوٹ آیا۔ ابھی میں پورا نہیں آیا، ابھی تو میں 1% سے بھی بہت کم، 0.100 پتہ نہیں کتنے %، بہت نیچے ہوں میں۔ تو بہرحال منفی سے الحمدللہ مثبت کی طرف میرا پاؤں تو آ گیا، یہ اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ زندگی کا ایک پہلو ہوتا ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی یہ مثبت ثابت ہوگا۔ بہت سارے لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے تو انہیں بھی یہ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں کہ حوصلہ افزائی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی وہ آئیں گے اس طرف۔
میں صرف یہی نصیحت کروں گا کہ جو قرآن پاک ہے اس کی تلاوت ہی کم از کم آپ سنیں. آہستہ آہستہ جیسے میں آیا ہوں, مجھے نہ کسی نے تبلیغ کی, نہ کچھ کی, بس اسی چیز نے مجھے موڑ دیا. اور الحمدللہ آج میں بیٹھا آپ کے سامنے یہ گفتگو کروں گا, اور میں اپنی سوچ میں نے اسی تلاوت سے, اسی قرآن پاک سے, اسی زندگی میں گزرتے ہوئے جو میں نے دیکھی محسوس کی, میں آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر یہاں پر گفتگو ہوتی رہے گی, اور گفتگو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے موضوعاتی ہوتی رہے گی. کوئی بھی جو میں موضوع مختلف چھوٹے چھوٹے اپنے معاشرے کی برائیاں خرابیاں وہ میں دیکھوں گا, ہمارے گھروں میں ہونے والی ساری میں کھل کر بیان کروں گا. مجھے اس میں بہت ساری مخالفتوں کا بھی سامنا ہوگا. جب اس نوعیت کا کام ہوتا ہے, جب آپ دین کی طرف جائیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا بہت سا کرنا پڑتا ہے. تو جب بھی میرے ذہن میں یہ آئی کہ ہاں مجھے ادھر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, فلاں مجھے ٹوکے گا, فلاں مجھے یہ کہے گا, ہوا بھی ہے, عملی طور پر بھی ہوا میرے ساتھ, لیکن کیوں نہیں رکا, چلتا بھی رہا. جب بھی ایسی سوچ ذہن میں آئی تو یہی چیز آئی کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے, سید المرسلین نے جب دعوت کی ابتدا کی تو ان کو سب سے پہلے نفی ان کے اپنے خاندان والوں نے کی تھی, انہیں روکا تھا, ان کی مخالفت کی تھی, اور سخت مخالفت کی تھی. تو جب ان کی مخالفت تھی حق بات بیان کرنے پر, تو میں کیا چیز ہوں, میری کیوں نہیں مخالفت ہوگی, میری کیوں نہیں نفی ہوگی. مطلب کہنے کا یہ نہیں کہ میں ہو سکتا میرے ساتھ لڑیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے, مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جب بھی دین الاسلام کی طرف آپ آئیں گے, جب آپ حق کی بات کرنے لگیں گے تو آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ کے لیے مزاحمت ہوگی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ایک جگہ پر واضح ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دین پر چلنا اس طرح ہوگا کہ اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. اور ہم دیکھ لیں اپنے معاشرے میں جو شخص بھی دین پر تھوڑا سا چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اتنی سختیاں, اس کے تم علیحدہ سے تم مولوی آگے ہو, تم فلاں آگے ہو, تمہیں زیادہ دین کی سمجھ ہے, تم فلاں ہو اور فلاں ہو, بہت کچھ سننا پڑتا ہے. میں یہ جب بات بتا رہا ہوں کہ جس دور میں گانے ہی سنتا تھا تو میری چھوٹی چھوٹی بالکل بڑی ہوئی شیپ کی طرح داڑھی تھی, تو میرا ایک کلاس فیلو تھا, میرے ساتھ پڑھتا تھا, لیکن الحمدللہ سوچ مذہبی تھی. وہ تو اس وقت بھی اثر تو تھا والدین کا, الحمدللہ. تو وہ کس طرح مطلب کہ طنز کرتا تھا اور ٹیز کرتا تھا, جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ طنز کرنا, ذہنی اذیت مطلب دیتا تھا. وہ یہی فکرہ کہتا تھا کہ شکاری شکار کرتا ہے جھاڑی کی آڑ میں, مولوی شکار کرتا ہے داڑھی کی آڑ میں. یہاں پر میں ایک تو وہ مخالفت والی بات تو آ گئی کہ آپ کی مخالفت ہوگی, سختی سے ہوگی, وہ روکتے ہیں آپ کو ہر طرح سے, کوئی نہ کوئی آپ کو بدنامی اور ایسا ویسا وہ ٹھپا لگائے رکھیں گے, کریں گے. ایک تو وہ تھا. دوسری جانب میں اس کا یہ بھی آپ کو دیکھیں گے, سنیں گے کہ معاشرہ میں یہ مولوی جو ہے اس کو گالی بنا دیا گیا ہے. کیوں بنا دیا گیا ہے؟ کہتا جی کہ مولوی کے اپنے کام ایسے, مولوی کے کام ایسے کرتے نہیں ہیں. تو کہنے کی بات یہ کہ مولوی کو اس طریقے سے وہ ایک گالی بنا دیا گیا ہے, جبکہ وہ ایسا سب کچھ نہیں ہے. اسی طرح میں جو اپنی موضوعاتی گفتگو میں چلتا رہوں گا تو وہاں پر میں یہ بھی آپ کو بہت سارے دکھاؤں گا کہ بہت سارے رشتے ہمارے ایسے ہیں جو کہ بہت احترام کے ہیں, لیکن انہیں بھی گالی بنا دیا گیا بدنام کرنے کے لیے, اور آپس کے تعلقات توڑنے کے لیے, رشتہ داریوں کو توڑنے کے لیے, تعلقات کو توڑنے کے لیے, دوستیوں کو توڑنے کے لیے. دین الاسلام میں جو نے ہماری جو اخوت کا رشتہ قائم کیا اس کو توڑنے کے لیے ہمارے اندر کیا کچھ نہیں, ہمارے اندر انجیکٹ کیا گیا, یعنی زبردستی ہمارے اندر جو ہے وہ دھکیلا گیا, ٹھونسا گیا, ہمارے ذہنوں کو پروگرام کیا گیا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی, اور یہ گفتگو تو خیر لمبی چلتی رہے گی. تو چینل کا مختصر جو تعارف ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں, تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر موضوع پر کسی پر گفتگو کے ساتھ میں آؤں گا. کفارہ مجلس کی دعا کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.